اور یہ والی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، جب میرے دنیا سے وصال کرنا ہے تو اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے یہ والی جگہ میں. تو میں اگر آج میں دنیا فانی سے کچھ بھی کر دوں نا تو مسجد کے اوپر 1 روپیہ بھی قرض نہیں ہے. جتنا بھی کام ہے میں نے سب نیٹ کروایا ہے. اب تک تو ماشاءاللہ 60 کے لگ بھگ ہو گئے. 60 لاکھ روپیہ آپ نے لگا دیے. الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کاوش اور میں ہوں آپ کے ساتھ عمر نذیر خان. میں اس وقت موجود ہوں سہیوال کے نواحی علاقے گیمبر میں، جہاں پر ایک ٹرانسجینڈر نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے 60 لاکھ روپے لگا کے مسجد کی تعمیر کروائی. کو اس ٹرانسجینڈر سے بھی ملواتے ہیں اور مسجد بھی دکھاتے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر رجب عرف ننی میرے ساتھ موجود ہے، آئیے اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی بسم اللہ جی. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعائیں جی. رجب، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، یہ خیال کہاں سے آیا؟ جب ٹرانسجینڈر پاکستان میں تو ایک نیگیٹو پہلو سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو دماغی طور پہ جو ہے وہ نیگیٹو سوچتے ہیں. آپ نے اتنا بڑا کارنامہ، آپ نے اللہ کا گھر بنانے کا کیسے سوچا اور یہ آئیڈیا کہاں سے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے جو لوگ ہمیں ایسے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان دنیا دار ہوتا ہے، اس کے پاس کیا پتہ اتنا ٹائم ہوتا بھی اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے. مگر ہماری تو نہ وہ اولاد ہوتی ہے، نہ ہی ہمارا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے. ہم لوگوں تو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی صدا کر کے ہم لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. تو یہ تو میرے مالک کا فضل ہے، حاضر من فضل ربی. یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے تو جس نے مجھے اس قابل بنایا، اور الحمدللہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جنم لیا، اور میرا ماں باپ بھی مسلمان تھا اور میں مسلمان گھرانے میں جنم لیا. اور جو میرے پیر و استاد تھے، میرے گرو تھے، وہ بھی الحمدللہ حاجی تھے، اور انہوں نے مجھے بہت اچھا درس دیا ہوا تھا. اور ہمارے گھروں میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھی جاتی ہے خواجہ سراؤں کے گھروں میں، اور نماز تہجد بھی ہوتی ہے، اور حج بھی ہم لوگ شوق سے کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگ کربلا مولا کی زواری کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ آئیڈیا رجب صاحب کس طرح آپ کے مائنڈ میں ہے؟ یہ آئیڈیا اس وجہ سے ہے کہ جب میری جوانی تھی اس ٹائم میں نے لوگوں کے ساتھ بہت رنگین راتیں بھی گزاری، دن بھی گزارے، اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہر پورے چاروں صوبوں میں ایونٹ بھی کیے، ٹھیک ہے نا. تو جس کے لیے جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اس مالک کے لیے بھی تو کچھ کرنا تھا نا. تو مجھے دنیا میں اور کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آیا تھا، اور مجھے کوئی بھی آرام کا کسی جگہ پہ سکون نہیں ملتا تھا. اور جس دن سے میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر کو آباد کیا ہے، گھر کی ابتدا کی ہے، اس دن سے میں اپنے زندگی کو ہر دکھ تکلیف سے بالکل صاف سمجھ رہی ہوں. آپ نے وہ رنگینیوں کی دن اور راتیں وہ ختم کی اور اللہ کے راستے میں چلے اور اللہ کا گھر بنانے کا سوچا. جس دن سے یہ اس کی پہلی اینٹ لگائی تو کس طرح کا فیل کر رہے ہیں آپ؟ سکون فیل کر رہے ہیں؟ سکون کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ سوچا؟ الحمدللہ بچپن سے ہی میں نماز روزے کا پابند تھا، اور میرے گرو صاحب کو بھی، حاجی صاحب کو بھی پتہ ہے، میرے حاجی صاحب ملتان کے رہنے والے ہیں، الحاج حاجی یاسمین، ٹھیک ہے، میں ان کی چہلا ہوں، اور وہ میرے پہ بہت خوش ہے. اور جو رہی بات لوگ کہتے ہیں کہ جی خواجہ سرا ایسے ہوتے ہیں، الٹے سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مچھلی ایک ہے، اس میں بہت ساری نسلیں پائی جاتی ہیں، ہر انسان کا ایک جیسا پہلو نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے لیے دروازہ 24 گھنٹے کھولا ہوا ہے. گناہ کے لیے تو دونوں پارٹنروں کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کے گھر میں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں. جب بھی انسان جو بھی مذکر ہے، مونس ہے، جب بھی چاہے وہ اللہ تبارک کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے. آپ نے یہ کتنی دیر پہلے یہ اللہ کا گھر بنانے کا سوچا اور اب یہ کس سٹیج تک پہنچو؟ یہ تو میرا بچپن کا خواب تھا، اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے 2022 کی 29 تاریخ کو شروع کیا تھا کام، اور جنوری کی 28 تاریخ کو میں نے کمپلیٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ 29 دن میں ساری مکمل اللہ تعالیٰ کا گھر میں نے کمپلیٹ کیا تھا. ابھی اس کی فنکشن وغیرہ رہتی ہے. اور کیا نام لیتے ہیں، جیسے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے لیے حکومت پنجاب نے اور آئی جی صاحب نے ایک بینچ بنایا ہے، تو میں آئی جی صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے گیا. ان کو میں نے بتایا، انہوں نے بہت خوش ہوئے، اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ مصافحہ بھی کیا. اور یہ جو مسجد ہے یہ میں نے آئی جی صاحب کو گفٹ کر دی تھی، اور اس مسجد کی اوریجنل فائل بھی ڈی پی او آفس اکھاڑا میں ہے، اور ڈی پی او صاحب کیپٹن منصور امان صاحب نے ہمیں بھیجا تھا آئی جی صاحب کے پاس. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. اب مجھے کچھ بھی کوئی پرابلم ہوتی، کوئی بھی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے، تو پنجاب پولیس میرے ساتھ بہت اچھی رسپیکٹ کرتی ہے، اور مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہی میرے بزرگ ہیں، اور یہی میرا سب کوآپریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ بھی اور پنجاب پولیس بھی. جی 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 جی. کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ اس کا سٹارٹ کیسے لیا، کتنے ایکسپینسز میں جو ہے ریکوائرڈ تھے،
اور اب تک کتنے جو ہے وہ اخراجات ہو چکے ہیں؟ اب تک تو ماشاءاللہ 60 کے لگ بھگ ہو گئے. 60 لاکھ روپیہ آپ نے لگا دیے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. وہ ساتھ میرا پلاٹ بھی ہے, وہ جو پلاٹ میں نے اسکول کے لیے میں نے ایڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی بیچ میں قیمت ڈال کے جو دستکاری اسکول کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے, اس کا فرنٹ ہے 17 فٹ اور اس کی لینتھ ہے 50 فٹ ہے, اور یہاں ایزی 30-40 اسٹوڈنٹ بیٹھ جائیں گے نیچے پہ اور اوپر ڈبل سٹوری یہ بنائیں گے. اور جو اکاڑا ضلع کے ہوں گے ان کی اکاڑا ڈی پی او آفس سے وہاں سے ان کی ویریفیکیشن کروائی جائے گی, جو ضلع ساہیوال کے ہوگی ان کی ڈی پی او آفس ساہیوال سے کروائی جائے گی, کیونکہ آنے والے وقت میں ان لوگوں کو کوئی سہارا ملے اور ان کا بھی آنے والے وقت میں اچھا مستقبل ہو. اور یہ جو جگہ ہے, جب جگہ خریدنے کے لیے آئے تھے تو ٹاؤن کے جو اونر تھے, میں نے ان سے معلومات کی, مجھے پتہ چلا کہ یہاں جگہ بہت نارمل مل رہی ہے. تو میں نے بولا چلو ہم 1 کنال 2 کنال لے لیتے ہیں. کچھ ہم نے اپنے ٹرانسجنڈروں کے لیے شیلٹر بھی بنوانا تھا, اور بھی کچھ میرے معاملات تھے. میں نے بولا تھا میرے جو دل کی خواہشیں تھی میں نے بولا پوری کروں. تو جب میں نے آ کے ان سے انفارمیشن لی, میں نے بولا بھائی میں نے جگہ پرچیز کرنی. انہوں نے بولا آپ نے کس لیے لینی ہے؟ میں نے بولا میں نے مسجد کے لیے لینی ہے. تو انہوں نے بولا آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے بولا میرا مسلک اہل سنت جماعت بریلوی ہے. انہوں نے بولا آپ آئیں, ہمارے ٹاؤن والوں نے جگہ ہم لوگوں نے مسجد کے لیے وقف کی ہوئی ہے. تو یہ جگہ پہلے مجھے انہوں نے 8 مرلے دی تھی, جب وہ ٹاؤن کے مالک بھی بیچ میں موجود تھے. جب جگہ کی پمائش کی تو پھر جگہ کی تھوڑی کمی پیشی ہوگی, اس کے باوجود انہوں نے مجھے 3 مرلے جگہ اور دے دی. یہ 11 مرلے کی مجھے فائل بنا کے انہوں نے دے دی فری کاسٹ. بقیہ انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ بھائی چندوں سے مسجد تعمیر نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی آپ کی ہیلپ کرے گا. اگر جس نے کسی نے ہیلپ کرنی ہے تو اس نے اپنے خدا کو راضی کرنا, آپ کو کسی نے راضی نہیں کرنا. لہذا آپ ایسا کریں, جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہے آپ وہ اس کی تعمیرات پہ لگا دیں. تو بقیہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا الحمدللہ یہ میرے بینک میں اکاؤنٹ تھا, میرے پاس جتنا بھی کچھ تھا میں نے سب اللہ کے سپرد کر دیا, اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا, اور جو اللہ نے دیا تھا وہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے. اور بقیہ جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کے نام پہ گزارنی ہے. تو دوسری بات یہ ہے, جب یہ مسجد شروع کروائی تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے قدم قدم کامیابی دی. اور جب بھی کوئی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے عصب نصب کے لیے پھر مشکلیں پریشانیاں بھی آتی ہے. تو میں نے تو اپنی زندگی کسی اور رنگ میں گزاری ہوئی تھی, تو یہ بھی میرے اللہ کا فضل تھا, وہ اللہ کی رضا تھی, یہ اللہ کی جزا ہے. کیونکہ ادھر بھی تو ہم انسانوں کے پاس ہی تھے اور ادھر بھی الحمدللہ انسان ہی آتے ہیں, اور یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جب بنایا تو اس ٹائم فرشتے بھی روتے تھے تو انسان کو نہ بنا, تو مگر انسان غلطیاں کوتاہیاں کرے گا. تو میرے مالک نے کہا تھا کہ یہ جب روئیں گے مجھ سے دعا مانگیں گے گڑ گڑا کر تو میں ان کو معاف کر دوں گا. تو میری بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی, میں اس قابل تو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, یہ جو ہے مسجد پہ 60 لاکھ روپیہ خرچہ آیا, اور رجب صاحب نے جو ہے اپنا سارا A to Z اکاؤنٹ خالی کر دیا. 60 لاکھ روپیہ مسجد کو ڈونیٹ کیا, مسجد بنوائی, خود یہاں پہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 11 مرلے میں یہ مسجد تک جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے. بڑی کھلی مسجد ہے اور ابھی اس کی فنشنگ ہونی ہے. آپ ایک سکول کا بھی ذکر کر رہے تھے, تو آپ کے اور بھی مزید کیا عزائم ہیں جو ہے لوگوں کی بہتری کے لیے نیکی کے طور؟ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے وہ اس کی زندگی کے 2 ہی عمل ہوتے ہیں, یا اس کی اولاد ہوتی ہے یا اس کا بزنس ہوتا ہے. تو میری تو اولاد بھی نہیں ہے اور میرا کوئی بزنس بھی نہیں ہے. تو میں نے بولا میرے جانے کے بعد بھی کوئی مجھے یاد کرے اچھے لفظوں سے. تو میری پہلی خواہش تو یہ تھی کہ اللہ کے گھر کی اس کے اوپر میں نے مدرسہ بھی بنوانا ہے, اور مدرسہ میں نے اپنی والدہ کے نام کا بنانا ہے, اور میری والدہ کو 2 مرتبہ سنت بھی ملی ہوئی ہے تعلیم القرآن والوں سے, قاری احمد یار صاحب سے اکاڑا سے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے میں نے اپنی والدہ کے نام کا مدرسہ بنانا ہے, وہاں پہ بچیاں پڑھیں گی, اور اس کے چھت کے اوپر طالب علموں کے لیے مدرسہ بنوانا ہے. اور جو باہر جو پلاٹ پڑا ہوا جہاں ریت پڑی ہوئی ہے, یہ ڈسپینسری کے لیے جگہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی بازو میں جو پلاٹ ہے اس پلاٹ میں دستکاری اسکول بنوانا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ بچے غریب غربا جو عوام ہوگی ان کے لیے بنوانا ہے, ان کا مستقبل بنے گا. کل کو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو مجھے مرنے کے بعد یاد کر ہی لے گا. اتنی ہمت, اتنے بڑے بڑے عزائم, اتنی بڑی بڑی نیکیاں یہ کہاں سے آئی؟ یہ میری والدہ کی دعائیں ہیں اور میرے حاجی صاحب کی ہیں. وہ میرے حاجی صاحب ہیں نا, انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت مسجدیں بھی بنوائی ہیں, اور بہت انہوں نے فلاحی کام کیے ہیں, اور اسکول بھی بنوائے ہیں, اور جد و جہد بہت کرتے ہیں. بقیہ رہی بات ہے, جو انسان کھانا کھاتا ہے اس کو مرچی تو لگتی ہے, تو انسان ہی انسان کا دشمن ہوتا ہے اور انسان انسان کا دوست ہوتا ہے. عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے, یہاں کی عوام کو جو کہ گیمبر کے ارد گرد جو رہ رہی ہے اور آپ کی اس مسجد کے ارد گرد جو رہ؟ میرا سب سے یہی پیغام ہے کہ امت محمدیہ کا دروازہ کھلا ہے, اس کو نمازوں کے ساتھ آباد کیا جائے. بقیہ جس نے بھی جو کچھ کرنا اس نے اپنی راستے کے لیے اور اپنے خدا کی راہ پہ کرنا ہے, میرے لیے کچھ نہیں کرنا.
ٹھیک ہے. اور بقیہ میری پورے اہل اسلام سے، پورے پاکستان سے، ہر کنٹری کے لوگوں سے میری یہی التجا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر عبادت، جیسے اپنے گھروں کی فنشنگ کرتے، اپنے گھروں کا بات کرتے، اپنے گھروں کی سجاوٹ کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کی بھی بناوٹ سجاوٹ میں جی بھر کر حصہ لیں. جی قاری صاحب مدرسہ کے موجود ہے، یہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسا فیل کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا حقائق ہے اس میں. جی قاری صاحب بتائیے. جی یہ مسجد اس محلے میں نہیں بنی ہے اور یہ اس محلے کے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت اچھی رہنمائی کرنے والی ہے. اس میں قاری بھی ہوں گے اور یہ مسجد اور مدرسہ دونوں بنیں گے. اس میں عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا، بچے بھی پڑھائے جائیں گے چھوٹے، اور اس کے بعد نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے. جمعہ بھی ہوگا انشاءاللہ. عید آگے آ رہی ہے تو عید بھی سب ہوگی، اور رات کو تراویح بھی پڑھائی جا رہی ہے. اور یہ والی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، جب میرے دنیا سے وصال کرنا تو اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. یہ والی جگہ میں، یہ کارنر میں، ٹھیک ہے نا. یہ اس وجہ سے میں نے ادھر یہ پلر لگوایا ہے کہ جو سائڈ پہ ہے. جی اب تو الحمدللہ جتنا بھی مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا نا، وہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا. اگر زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر آج میں دنیا فانی سے کوچ بھی کر دوں نا تو مسجد کے اوپر 1 روپیہ بھی قرض نہیں ہے. جتنا بھی کام ہے میں نے سب نیٹ کروایا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی قسم کا کوئی 1 روپیہ مسجد نہیں، کوئی قرضہ نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں. اگر بالفرض آنے والے وقت میں آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، میرے برخودار ہو، میرے بھائیوں جیسے دوست بھی ہو، اگر کل کلا کو آپ ہی آ کے اس مسجد کے یا انتظامیہ بنے یا صدر بنے یا نگران بنے نا، تو آپ کے لیے 2 ایشو ہو گئے، قاری صاحب کی تنخواہ اور بجلی کا بل. اور بقیہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. بقیہ جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا میں نے دے دے. کیا پتا بقیہ سیر اللہ تعالیٰ نے کس کے سر پر سجانا ہے، کس کے ماتھے کا جھومر بنانا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، اس ٹرانسجینڈر نے اپنی آخرت بنانے کے لیے ساری زندگی کی جمع پونجی 60 لاکھ روپے اس مسجد کو ڈونیٹ کیا، اور اس کے بعد یہ عزم رکھتا ہے کہ ایک سکول اور اس مسجد کو مدرسے میں تبدیل کیا جائے اور ایک چھوٹی سی ڈسپینسری، چھوٹا سا ہاسپٹل بنایا جائے. اس کے عزائم بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. مگر آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر اگر 60 لاکھ روپیہ لگا کے مسجد کی تعمیر کرواتا ہے تو پھر آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ مسجد کو کیا چندہ دیتے ہیں اور آپ اللہ کے گھر کے لیے کیا کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.